أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم صدق اللہ العظیم۔ اگر تم صدقات کو ظاہر کر کے دو تو بھی بہت اچھا ہے، اس لیے کہ اس سے دوسروں کو صدقے کی ترغیب ہوگی اور اس کا تم کو ثواب بھی ملے گا۔ اور اگر کسی کو غلط فہمی ہے کہ تم صدقہ نہیں نکالتے تو وہ ازالہ بھی ہو جائے گا، اتہام نہیں ہوگا۔ اور اگر تم ان صدقات کو پوشیدہ رکھو اور اسے فقراء کو پہنچاؤ تو وہ تمہارے لیے اور زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ اس میں ریاکاری کا اندیشہ نہیں ہوگا اور فقیر کو لینے میں شرم بھی نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کچھ گناہ تم سے دور کر دیں گے، یعنی معاف کر دیں گے، اور تم جو کام کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کو اس کی پوری خبر ہے۔ اے نبی، ان کافروں کو سیدھے راستے پر لانا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس کو سیدھے راستے پر لے آتے ہیں۔ اور جو مال بھی تم خرچ کرتے ہو، مال کو لفظ خیر سے یہاں تعبیر کیا ہے، اس لیے کہ مال کی وجہ سے خیریت رہتی ہے۔ دوسری بات، مال کی وجہ سے بہت سے امور خیر انجام دیے جا سکتے ہیں، تو جو مال بھی تم خرچ کرتے ہو وہ خود تمہارے فائدے کے لیے ہوتا ہے، جبکہ تم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خرچ کرو گے۔ اور جو مال یعنی خیر خیرات بھی تم خرچ کرو گے تو تم کو وہ ثواب پورا پہنچا دیا جائے گا اور تم پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی ثواب میں کمی نہیں کی جائے گی۔ مالی مدد خاص طور پر ان فقیروں کے لیے ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خود کو اس طرح پابند رکھا ہے کہ روزی کی تلاش کے لیے وہ زمین میں چل پھر نہیں سکتے۔ ان کے کسی سے سوال نہ کرنے کی وجہ سے ناواقف لوگ ان کو مالدار سمجھتے ہیں۔ تم ان کے فقر کو ان کے چہرے کی علامتوں سے پہچان سکتے ہو۔ وہ لوگوں سے لگ لپٹ کر اصرار کر کے سوال نہیں کرتے، اور جو مال بھی تم خرچ کرتے ہو تو یقینی بات ہے کہ اللہ اس کو پوری طرح جانتے ہیں، اور جو کام کی چیز تم خرچ کرو گے یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پوری طرح جانتے ہیں۔ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ اپنے مالوں کو رات میں اور دن میں چھپا کر اور ظاہر کر کے خرچ کرتے ہیں تو ان کے لیے ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ یہ آیات کریمہ طلبہ عزیز انفاق کے باب میں تھیں، جو گزشتہ کل سے ہم سنا رہے ہیں۔ ابھی ہماری جلالین والی کتاب سے تطبیق دینا باقی ہے
ایک ساتھ ہم اس 5ویں رکوع کی تطبیق دے دیں گے، فکر نہ کریں، لیکن پہلے ان آیات کو سمجھ لیجئے۔ اللہ پاک اصل میں فرمانا چاہتے ہیں کہ انسان حالات کے اعتبار سے انفاق کا فیصلہ کرے کہ اسے سرن انفاق کرنا ہے یا جہرن، چھپ کر دینا ہے یا کھل کر، جیسے حالات ہوں اس اعتبار سے فیصلہ کر لے۔ اگر لوگوں کے دکھانے کی نیت نہ ہو تو پھر سب کے سامنے صدقہ کرنا چاہیے، تاکہ اس کو دیکھ کر دوسروں کو بھی شوق ہو، رغبت ہو، تشکیل ہو۔ اور اگر اپنے باب میں خطرہ ہے کہ میرے اندر ریاکاری کا شائبہ پیدا ہوگا یا فقیر کی عزت کا خیال کرنا ہے، تو پھر ایسے موقع پر اس کو چھپ چھپا کر دے تاکہ لینے والا شرمائے نہیں۔ مطلب اظہار بھی بہتر، اخفا بھی بہتر، جیسا موقع اور جیسی مصلحت اس کے اعتبار سے کام کیا جائے گا۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، چھپا کر خیرات کرنی رب کے غضب کی آگ کو بجھا دیتی ہے، اور عزیزوں سے اچھا سلوک کرنا یہ عمر کو بڑھا دیتا ہے۔ اور حدیث شریف میں یہ بھی آیا، صدقے کو ظاہر کرنے والا بلند آواز سے قرآن پڑھنے والے جیسا ہے، اور چھپا کر دینے والا آہستہ پڑھنے والے کی طرح ہے۔ تو صدقہ جو پوشیدہ دیا جائے وہ افضل ہے، لیکن جو کھل کر دیا جائے وہ بھی فضیلت میں کم نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپ کر صدقہ دینے کی بڑی فضیلت ویسے بھی تو بیان فرمائی کہ رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ۔ بہرحال جس طریقے سے بھی معاملہ ہو، جیسا موقع ہو، اس طریقے سے کیا جائے۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہم کے بارے میں یہ آیت اتری تھی، جیسے کہ امام شعبی فرماتے ہیں۔ کون سی آیت؟ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی۔ حضرت عمر اپنا آدھا مال حضور کے پاس لائے، اور صدیق اکبر نے جو کچھ تھا سب لا کر رکھ دیا۔ آپ نے پوچھا اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ حضرت عمر فاروق نے جواب دیا، جتنا لے کر آیا ہوں اتنا چھوڑ کر آیا ہوں۔ حضرت صدیق ظاہر کرنا نہیں چاہتے تھے، چپکے سے پورا کا پورا یہاں تک کہ گھر کا کچرا بھی حضور کے حوالے کر چکے تھے، لیکن جب ان سے پوچھا گیا تو انہیں کہنا پڑا کہ اللہ کا وعدہ اور اس کے رسول کا وعدہ کافی ہے، بس میرے پاس تو اتنا ہے، اللہ کا وعدہ اور رسول کا وعدہ۔ حضرت عمر یہ سن کر رو پڑے، فرمانے لگے، خدا کی قسم، جس کی نیکی کے کام کی طرف ہم لپکے ہیں اس میں اے صدیق آپ کو آگے ہی آگے پاتے ہیں، رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم اجمعین۔ لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس صدقے سے مراد صدقات نافلہ ہے، صدقات نافلہ جو ذمی کافر کو بھی دیے جا سکتے ہیں، صدقات واجبہ مراد نہیں ہیں، اس لیے کہ مسلمان کے سوا کسی کو دینا جائز نہیں ہے۔ حربی کافر کو کسی قسم کا صدقہ وغیرہ دینا جائز نہیں۔ ذمی کافر الگ ہے، حربی کافر الگ ہے۔ حربی کافر کو تو نہ نفل صدقہ دے سکتے ہیں نہ واجب صدقہ دے سکتے ہیں، ذمی کافر کو نفلی صدقہ دیا جا سکتا ہے۔ ہندوستان کے حالات کے اعتبار سے بھی یہ دیکھا جائے گا کہ جو لوگ کٹر ہیں، مسلم دشمنی میں موقع کی تلاش میں رہتے ہیں، پیش رہتے ہیں، انہیں صدقات نافلہ بھی نہ دیے جائیں۔ اور اسی طرح مسئلہ سنیے، کافر ذمی یعنی غیر حربی کو صرف زکوٰۃ و عشر دینا جائز نہیں، باقی صدقات واجبہ و نفل سب جائز ہیں، اور آیت میں زکوٰۃ یہاں داخل نہیں ہے۔ ایک بات یہ رکھیے، مسلمان عبادت کے پابند ہیں، ان سے جو زمین کی پیداوار کا حصہ لیا جاتا ہے اس کو عشر کہتے ہیں، اور غیر مسلم چونکہ مکلف بالفروع نہیں ہیں، فروع شرعیہ کے مکلف نہیں ہیں، ان کی زمینوں پر جو کچھ لاگو ہوتا ہے اس کا نام خراج ہے۔ یہ ہے عشر اور خراج کے درمیان کا فرق۔ عملی طور پر
زکوٰۃ اور عشر میں بھی فرق ہے کہ سونا چاندی اور تجارت کے مال پر زکوٰۃ پورا سال گزرنے کے بعد آتی ہے اور عشر زمین سے پیداوار حاصل ہوتے ہی واجب ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد کی جو آیت ہے لیس علیک ہداہم والی، اس کا ایک خاص شان نزول ہے۔ صحابہ کرام کو حضور نے مسلمانوں کے علاوہ دوسروں پر بھی صدقہ کرنے سے روکا، اور اس میں مصلحت یہ تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو مال ہی کی غرض سے یہ لوگ دور دور بھاگتے ہیں، تو اب صرف مسلمانوں کو دے دو تاکہ مال کی طرف لپک کر اور اس کے میلان میں ہی کم از کم دین حق کی طرف راغب ہو جائیں۔ تو حضور کی نیت اچھی تھی کہ بھائی جو مسلمان ہوں انہی کو صدقہ دیا کرو، کافروں کو مت دو، تاکہ اس بہانے وہ مال کے میلان کی بنیاد پر دین حق کی طرف بھی مائل ہو۔ تو فرمایا کہ ایسا مت کرو، ہدایت تمہارے کنٹرول اور تمہاری ملکت میں نہیں ہے۔ ثواب جب ہی تک ملے گا کہ اللہ کی خوشی کو مطلوب رکھو، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، انسانیت کے ناطے اگر یہ لوگ ضرورت مند ہیں تو ان کو نفل صدقہ دے سکتے ہو۔ جو بھی مال تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے دو، چاہے مسلم ہو غیر مسلم ہو، اس میں اللہ رب العزت تمہیں اس کا بدلہ دے گا۔ پتہ چلا کہ اللہ کی رضامندی کے سوا کسی اور غرض کے لیے خیرات نہیں کرنا چاہیے، ورنہ خواہ مخواہ مال بھی برباد ہوگا اور کوئی ثواب بھی نہیں ملے گا۔ اسی طرح کچھ لوگوں نے ایک روایت نقل کی ہے کہ مسلمانوں کے کچھ سسرالی رشتہ دار یہودیوں میں تھے۔ اسلام سے پہلے یہ لوگ یہودیوں کی مدد کرتے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ان مسلمانوں نے ان یہودیوں کو بوجہ عداوت اسلام لینا دینا بند کر دیا۔ مقصد یہ تھا کہ وہ یہودی مسلمان ہو جائیں، ان کی مدد کے سوا ان یہودوں کے پاس گزر بسر کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، تو اس پر بھی یہ آیت کریمہ اتری۔ بہرحال کفار کو، ذمی کفار کو آپ نفل صدقہ دے سکتے ہیں، لیکن حربی کافروں کو نہیں دیا جا سکتا۔ پھر اس کے بعد کی جو آیت ہے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، یہ خاص طور پر بتلا رہی ہے کہ بے شک مصارف زکوٰۃ کئی ایک ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، لیکن ان میں افضل ترین اگر کوئی مصرف ہے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے دین کی بلندی کے لیے، حصول علم کے لیے، جہاد کے لیے، پڑھنے پڑھانے کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے وقف کر رکھا ہو، جس کی بنیاد پر وہ کسب، تجارت، ہیر پھیر، ادھر ادھر کے کاروباری سفر نہ کر سکتے ہوں اور نہ ہی لوگوں سے لپٹ لپٹ کر عزت کے مارے مانگتے ہوں، تو ایسے لوگوں کو سب سے زیادہ دینا چاہیے۔ ایسوں کو دینا بہت بڑا ثواب ہے، جو اللہ کے راستے اور اس کے دین کے کام میں مقید ہو گئے ہوں اور اس کی وجہ سے چلنے پھرنے، کھانے کمانے سے رک رہے ہوں اور کسی کے سامنے اپنی ضرورت کو ظاہر بھی نہ کرتے ہوں، جیسے کہ اصحاب صفہ تھے۔ انہوں نے گھر بار چھوڑ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے پیش کر دیا تھا، علم دین سیکھتے تھے، اور اسی طریقے سے جو فتنہ پرداز لوگ تھے ان کے خلاف جہاد کرتے تھے۔ تو اب اس زمانے میں بھی ہم یہ دیکھیں گے کہ کوئی شخص، کوئی طالب علم قرآن کریم کو حفظ کرنے یا علم دین کے حصول کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دے، یا خدمت دین کے لیے اگر فارغ کر دے، لوگوں کو دین سکھانے کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دے، تو لوگوں پر ضروری ہے کہ ان کی مدد کریں اور ان کو چہرے سے پہچان لیں۔ یہ لوگ مانگتے نہیں۔ اس میں اعتدال بتایا گیا کہ علماء، طلباء اور خدام دین انہیں واٹس ایپ کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے اور لوگوں کے سامنے جا کر
اپنے دست سوال کو دراز بھی تو نہیں کرنا چاہیے، اپنی ناداری کو سر عام بھی نہیں کرنا چاہیے، اور اپنی ناداری کا اشتہار کر کے نادانی کا ثبوت نہیں دینا چاہیے، اس لیے کہ قرآن کریم کہتا ہے کہ لا یسألون الناس الحافا۔ لیکن دوسری طرف عوام کو، متمولین کو، اغنیاء اور اثریا کو بتایا کہ نہیں، تم ان کو ان کے چہروں سے پہچانو۔ انہوں نے جب اپنے آپ کو مساجد اور مکاتب کے لیے وقف کر دیا ہے، تمہاری نسلوں کی حفاظت کے لیے وقف کر دیا ہے، اور یہ کہیں بھی ادھر سے ادھر جا نہیں سکتے، تم نے ان کو جکڑ بندیوں میں رکھ دیا ہے، 5 وقت کی نماز، مکتب، مدرسہ، تم انہیں کہیں جانے بھی نہیں دیتے۔ بالخصوص ہندوستان کا جو ایک عرف ہے کہ علماء کرام کو تجارت کرتا ہوا دیکھنا بھی پسند نہیں کیا جاتا، تو ایسے علماء کا خوب خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ پاک ہدایت دے، ورنہ یہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں لوگوں نے دیکھا کہ علماء کرام کی امت نے کس حد تک گت بنائی، اور جو لوگ دیتے ہیں وہ وقتاً فوقتاً احسان جتلاتے رہتے ہیں۔ انہیں سمجھنا اور سوچنا چاہیے کہ یہ امت کے وہ خدام ہیں جو امت کی نسلوں کو پروان چڑھاتے ہیں، اور ان خدام نے دین کے لیے اپنے آپ کو گھیرے میں، حصار میں بند کر رکھا ہے۔ قرآن کریم کی تعبیر دیکھو، احصروا فی سبیل اللہ، جس کی وجہ سے لا یستطیعون ضربا فی الارض۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خدام دین کو بھی تجارتی ذہن بنانے کے بجائے تعمیری، تربیتی اور تعلیمی امور میں مصروف رہنا چاہیے۔ بہرحال اس آیت نے دونوں کو ذمہ داریاں یاد دلائیں، اور چہرے سے ان کو پہچاننے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے چہرے زرد، بدن دبلے ہوتے ہیں، اور جد و جہد کے آثار ان کی صورتوں میں نمودار ہوتے ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ لوگوں سے در بدر بھٹک بھٹک کر زبردستی سوال نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مسکین وہ نہیں ہے الذی تردہ التمرۃ والتمرتان، جو در بدر بھٹکتے ہیں، 1 کھجور 2 کھجور، 1 روپیہ 5 روپیہ 10 روپیہ 25 روپیہ مل گیا، نہیں، بلکہ مسکین تو وہ ہے جس کے پاس اتنا بھی نہیں ہوتا کہ جس سے وہ بے پرواہ ہو جائے۔ اس نے اپنی حالت بھی ایسی نہیں بنائی ہوتی کہ جس سے ہر شخص اس کی ضرورت کا احساس کرے اور پھر اس پر کچھ احسان کرے۔ نہ وہ سوال کے عادی ہوتے ہیں، تو انہیں ان کی اس حالت سے جاننا چاہیے جو حالت بصیرت والوں پر مخفی نہیں رہتی، جیسے دوسری جگہوں پر ہے سیماہم فی وجوہہم وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، ان کے لب و لہجے سے تم انہیں پہچان لوگے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ مومن یہ تو پہچان لینا چاہیے۔ تو بہرحال ان آیات کریمہ سے طلبہ عزیز، علماء دین، ان کے پیچھے خرچ کرنا افضل ترین مصرف انہیں بتایا گیا ہے۔ اسی طرح مجاہدین پر، دین کی نشر و اشاعت کرنے والے، دعوت و تبلیغ میں لگنے والے، اور ان لوگوں پر جنہوں نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ایک قول منسوب ہے کہ یہ آیت اہل صفہ جو چبوترا ہے مسجد نبوی میں، ان کی تعداد 400 کے قریب تھی، ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ وہ نادار تھے، مہاجر تھے، مدینہ میں نہ ان کا کوئی ٹھکانہ تھا، نہ خاندان و قبیلہ، مسجد میں ہی پڑے رہتے تھے، ہر وقت عبادت، دین کے مسائل سیکھنے اور پھر امت تک پہنچانے میں لگے رہتے تھے، جن کے سرخیل سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کبھی کبھی جہادی دستوں میں بھی حضور ان کو بھیج دیا کرتے تھے۔ اللہ نے لوگوں کو ان کی امداد کی ترغیب دی تھی، اس لیے شام کو جس کے پاس ضرورت سے زائد کھانے کی چیز ہوتی وہ لا کر ان کو دے دیتا تھا۔ اس لیے ان آیات میں خاص طور پر ان کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ یہ وہ آیات ہیں جو انفاق کے باب میں ہمارے سامنے گزریں۔ بہرحال انفاق کے شرائط، اس کے آداب، اس کے رعایتیں، اس کے مصارف اور کس کیفیت کے ساتھ انفاق کرنا چاہیے، وہ سب آپ حضرات کے سامنے آیا ہے۔
انشاءاللہ اب آئندہ سبق میں ہم پورے اس رکوع کو کتاب سے تطبیق دینے کی کوشش کریں گے بإذن اللہ تعالی، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔